الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا باب نمبر 63 ہے، باب غسل الدمی، خون کو دھونے کا بیان۔ تو امام بخاری خون کو جو ہے وہ میں نے پیشاب کے بعد ذکر کیا ہے، کیونکہ خون کے اندر ڈیٹیل ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بھی اس کا تعلق بھی نجاست کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے کیا کیا پہلو ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن پیشاب کے مقابلے میں اس کی جو نجاست ہے وہ کم تر ہے، یا پیشاب کی نجاست زیادہ شدید ہے، اس لیے پیشاب کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ خون کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا تو خون ہے نجس حیوانات کا، جو نجس ہیں، جیسے کتا ہے اور درندے ہیں، خنزیر ہے، تو یہ سارے کے سارے نجس ہیں جانور، اور ان کا جو خون ہے وہ بھی نجس ہے، اور اس کو چاہے معمولی ہو چاہے زیادہ ہو، ہر صورت میں یہ اس کی نجاست جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ میں جو آپ کے اوپر وحی کی گئی اس میں حرام نہیں پاتا کھانے پانے کے لیے کہ وہ اسے کھائے، مگر کیا کیا چیزیں؟ ایک تو یہ کہ کوئی چیز مردار ہو، اور دوسری چیز فرمائی وہ خون ہو جو بہایا گیا ہے، یا خنزیر کا گوشت ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو یہ سب کے سب پلید ہیں۔ یہاں پر خنزیر کے گوشت کو اور مردار کو اور خون کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے علماء نے اس کا جو اطلاق کیا ہے وہ حیوان جو نجس جانور ہے ان کے اوپر کیا ہے، پہلا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے۔ دوسری قسم کے کا جو خون ہے وہ ان جانوروں کا ہے کہ جن جانوروں کا مردار جو ہے وہ پاک ہے، جیسے جو ہے مچھلی ہے۔ اب مچھلی جو ہے اگر مر جائے تو مچھلی پاک ہوتی ہے اور کھائی جا سکتی ہے، تو اس کا جو خون ہے یہ نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جن جانوروں کی جو میت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا جو مرنے کے بعد ان کا جو جسم ہے وہ پاک رہتا ہے، ان کا جو خون ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ بھی پاک ہوتا ہے، جیسے اس میں پہلی مثال ہے مچھلی کی۔ اسی طرح بعض چھوٹے یہ جو ہوتے ہیں، مچھر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب مچھروں کے اندر بھی خون ہوتا ہے، یا مکھی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نجس نہیں ہے، یہ خون بھی نجس نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا جو خون ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب انسان کا جو جسم ہے مرنے کے بعد وہ پاک ہی ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو خون ہے اس کے جسم کے اندر مرنے کے بعد، وہ خون جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اس کا جو خون ہے وہ ناپاک ہے، انسانی خون جو ہے ناپاک ہے، سوائے کہ معمولی سا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ خون جو ہے وہ پاک ہے، سوائے اس خون کے کہ جو پیشاب کے راستے سے
یا پاخانے کے راستے سے خارج ہو، باقی جو خون ہے انسانی جسم میں وہ پاک ہے۔ اور ان کے جو دلائل ہیں، دونوں اسکول آف تھاٹس کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ زیادہ جو مضبوط موقف ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو انسانی جسم کے خون کو پاک قرار دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ وہ جہاد میں نکلتے تھے اور اپنے زخموں کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے اور اسے نہیں دھوتے تھے۔ تو اگر وہ خون ناپاک ہوتا تو وہ نمازوں کو توڑ دیتے، یا نمازوں سے پہلے وہ اپنے خون کو دھوتے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جس سے انسان کی تکریم کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسان کا جو خون ہے اس کو پاک سمجھا جائے، کہ خون سے ہی بدن بنتا ہے۔ جب بدن پاک ہے تو بدن کو بنانے والا جو مواد ہے، جو مادہ ہے، وہ بھی پاک ہے۔ البتہ چونکہ ایک بڑے اسکول آف تھاٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ اس میں نجاست ہوتی ہے، تو اس لیے انسان کو یہ، یعنی اگر اس کے لیے دھونا ممکن ہو وہ دھو لے، اگر خون کپڑوں پر لگ گیا ہے زخم کا، یا تو وہ اس کو دھو لے۔ البتہ جو حیض اور نفاس کا خون ہے، ٹھیک ہے، یہ ناپاک ہے اور اس کے ناپاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حیض اور خون جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کے اوپر آگے حدیثیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عام خون انسان کو زخم سے لگ گیا ہے یا چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا، تو اس طرح کا جو انسانی جسم کا خون ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو دو قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی کہ نجس جانوروں کا خون، دوسری قسم ہم نے پڑھی کہ جن کی میت طاہر ہے، پاک ہے، ان کا خون، اور تیسری قسم ہے کہ وہ جانور جو زندہ ہیں تو وہ پاک ہیں، لیکن اگر وہ ذبح نہیں کیے گئے اور جو ہے ذبح کیے بغیر وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو جسم ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، مرغی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو جسم ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ ناپاک ہو جاتا ہے اگر وہ ذبح نہیں کیے گئے، تو ان کا بھی خون جو ہے وہ ناپاک ہے۔ البتہ معمولی اگر کہیں پر جسم پہ لگ جائے تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ معافی ہے، تو لیکن ان کے خون سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو جسم ہے وہ مرنے کے بعد وہ پاک قرار نہیں دیا کہ وہ جسم ان کا ناپاک ہے۔ اب حدیث آئی ہے اس کے بعد، یہ سمجھنے کے بعد، یہ تینوں شکلیں ہم نے پڑھ لی خون کی، کہ نجس جانوروں کا خون اور ان جاندار چیزوں کا خون کہ جن کی میت پاک ہے، اور تیسری کہ ان جاندار چیزوں کا خون کہ جن کی میت ناپاک ہے۔ اب حدیث ہے اور اس کی راویہ اسماء ہے، وہ فرماتی ہیں جاءت امرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت ارأیت احدانا تحید فی الثوب فکیف تصنع، کہ ہم جو عورتیں ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو اگر خون آئے اور اس کے کپڑوں پر لگ جائے تو وہ کیا معاملہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحتہ ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلی فیہ، آپ نے فرمایا وہ اسے کھرچ ڈالے اگر وہ جم گیا ہے، پھر پانی ڈال کر رگڑے اور دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ تو
اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کا جو خون ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اس سے اگلی جو ہے وہ حدیث ہے، جو حیض اور استحاضہ یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کے خون کے حوالے سے ہے کہ اور ان کے درمیان جو فرق ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ جو بیٹی ہیں ابی حبیش کی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورت ہوں جو اکثر مستحاضہ رہتی ہوں، یعنی مجھے استحاضے کا خون جو ہے میرا جاری رہتا ہے، اس کی وجہ سے میں پاک نہیں ہو پاتی۔ افادع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، انما ذالک عرق، یہ ایک رگ کا خون ہے، ولیس بحید، یہ حیض کا خون نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ، جب تمہارے حیض کا وقت آ جائے تو تم اس وقت نماز کو چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کے خون کا وقت مدت گزر جائے، فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، تو خون کو دھو، ثُمَّ صَلِّ، اور پھر نماز کو ادا کرو۔ اور حشام کہتے ہیں میرے والد عروہ بن زبیر نے فرمایا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، اس کے اندر ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے، ثم توضئی لکل صلاح، پھر تم ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرو، حتی یجیء ذالک الوقت، یہاں تک کہ پھر دوبارہ حیض کا وہ وقت آ جائے۔ تو یہاں نمبر ایک، حیض اور استحاضہ کے خون کے اندر فرق کیا گیا ہے، فرق کیا گیا ہے کہ حیض کا جو خون ہے وہ نجس ہے، اور استحاضے کا خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ یہ رگ کا خون ہے، یعنی کوئی رگ ہے، جیسے اس جسم سے جو خون نکلتا ہے اس طرح کا یہ خون ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا استحاضے کا خون کون سا ہے اور حیض کا کون سا ہے؟ اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علماء علامات ذکر کرتے ہیں کہ حیض کے خون کی الگ بو ہوتی ہے، اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ زیادہ ڈارک ہوتا ہے، اور استحاضے کا جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ جن لوگ عورتوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں ان کو یعنی 2 دن اگر ہلکے کلر میں آ رہا ہے تو اس کے بعد پھر گاڑے کلر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے زیادہ اچھا موقف ہے، سب سے زیادہ مضبوط موقف ہے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی کو صاحب کتاب نے، جن کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے نا یہ اکثر اوقات رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اکثر اوقات رہتا ہے، تو یعنی بہت کم عورت اس سے جو ہے نا وہ جو ہے اس کی اس سے جان چھوٹتی ہے، اکثر اس بیماری کے اندر مبتلا رہتی ہے، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ
عورت کا جو کی جو روٹین ہے، اس کی فیملی کے اندر جو عورتوں کی روٹین ہے، بہنوں میں، والدہ میں، وہ اس کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر زیادہ سے زیادہ جو احتیاط ہے وہ 15 دن تک ہے، ٹھیک ہے؟ 15 دن تک عورت جو ہے وہ حیض سمجھے، اور 15 دن کے بعد جو ہے وہ اسے استحاضہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ 15 دن سے پہلے اگر وہ اس نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی روٹین کو دیکھے کہ 7 دن آتا ہے، 5 دن آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں کو، جتنے دنوں اس کو نارمل اس کی روٹین ہے، تو وہ اس کو کاؤنٹ کرے، اور اس کے بعد دیکھے کہ کلر کے اندر کوئی چینج ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو چینج نہیں محسوس ہوتا، اس کو اشکال ہوتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ استحاضہ کا ہے، کبھی لگتا ہے کہ ڈارک ہو گیا ہے، اس طرح اس کو شک میں آتی ہے، تو اس صورت میں اس کو 15 دن انتظار کرنا چاہیے، 15 دن نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ 15 دن وہ اس کو حیض سمجھے، اور 15 دن کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے 15 دن کے بعد جو ہے وہ اس کو استحاضہ کا سمجھ کے وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس موقف کو اپنایا ہے، اور یہ مجھے سب سے زیادہ آسان بھی لگتا ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے، اس پریشانی سے کہ یہ کیا ہے۔ تو یعنی اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ اپنی روٹین کو دیکھے، دوبارہ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اپنی روٹین کو دیکھے، اور روٹین کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی روٹین کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ اس کو کتنے دن اس کو عام طور پر اس کی روٹین تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس پر مزید بھی میں انشاءاللہ کچھ چیزیں گروپ کے اندر بھی شیئر کر دوں گا، لکھی ہوئی بھی، اور کچھ بات انشاءاللہ اس پر ہم کل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کچھ سوالات بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی سوال ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے۔